میری شوہر کے ڈیتھ کے بعد میں کافی ٹوٹ گئی تھی، نہ مجھے کھانے کی ہوش تھی نہ پینے کی ہوش تھی. وہ ایک آپ کو پتہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کتنا اٹیچ تھی، میری ایموشنز کتنی اٹیچ تھیں. ایون ہم جب کام پہ بھی ہوتے تھے تو فون چل رہا ہوتا تھا، تو وہ چیز مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. سوری، میں یہاں پر رکوں گی. یہ دنیا کی واحد بیوی ہے جو اپنے شوہر سے کہتی تھی کہ جب تم کام پر ہو نا تو مجھے فون پہ رکھو. اور لٹرلی جب تک غوث بھائی ہمارے سامنے ہوتے تھے تو غوث بھائی کا یار فون چل رہا ہوتا تھا. اتنی پوزیسو بیوی، بہت پوزیسو، بہت محبت کرتی تھی. تو ایک دم سے جب وہ بندہ زندگی سے چلا گیا تو یہ تو آئی مین لائک ایٹم بم آن یور ہیڈ. ایک ہی بندہ زندگی میں آیا، ایک ہی بندے نے سے جب شادی ہوئی اسی کو دیکھا اپنی زندگی میں، کسی اور بندے کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. تو پھر اسی کی خدمت کرنی تھی نا، اور اسی پر نظر رکھنی تھی، اور اسی کے لیے جو ہے وہ جینا تھا نا. اور اس کے بعد جب وہ دنیا سے چلا گیا پھر کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. مشکل ٹائم ہوگا پھر کسی کو جو ہے وہ معاملات نہیں کیے. کیا رشتے نہیں آتے؟ کیا لوگ جو ہے وہ مجھے نہیں کہتے کہ شادی اب میرا بچہ ہے؟ سوری، مجھے غوث بھائی کے بعد نا آپ سے ملنا چاہیے تھا. مجھے احساس ہی نہیں ہوا، میں اپنی غموں میں تھی، مجھے نہیں احساس ہوا آپ کا. لیکن یار آپ کی جو اٹیچمنٹ تھی غوث بھائی کے ساتھ، اور ایک دم سے وہ بندہ آپ سے چھن جائے تو اٹس لائک دنیا ختم ہو جاتی ہے. ڈیفیکلٹ تھا، بہت ڈیفیکلٹ تھا. چلنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں تھا میرے لیے، لیکن میں نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری. اچھا میرے پاس دو راستے تھے اس وقت. میں نے اپنے آپ کی کاؤنسلنگ کی، اپنے آپ کو سمجھایا کہ نبیہہ اس وقت تمہارا کریئر، تمہارے پاس بچہ ہے، اب یہ بچے کے لیے تمہیں جینا ہے. اب تمہاری اپنی زندگی ختم ہو چکی ہے. تمہاری اپنی ایموشنز اور چیزیں، وہ اتنے چھوٹی عمر میں یہ ساری چیزیں میرے اوپر جو وہ آ کے پڑ گئیں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں. جیسے بندے کے ہاتھ پاؤں نہیں پھول جاتے اور بندہ جو ہے وہ اس طرح کی چیز کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کی رضا، اللہ پہ یقین بہت ہے، بچپن سے ہے. میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، اور اللہ نے یہی میرے ذہن میں جو ہے وہ میرے دل میں یہ بات کی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے.